میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں کے سامنے ہاتھ جوڑا کرتا ہوں اور ان کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت کہہ رہی ہے علی کا، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں، کیوں علی کو مانتے ہیں؟ علی کو مانتے ہیں اس لیے علی کے شیعہ ہیں۔ علی کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ علی کو کیا ماننے والا شیعہ ہے؟ اگر صرف علی کو ماننا ہے تو پھر تمام مسلک مانتے ہیں۔ مسلمانوں کو کوئی مسلک ہے جو علی کو نہ مانتا ہو؟ مسلمان رہ گئے، کافر علی کو مانتے ہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے، سارے مانتے ہیں علی کو، وہ بھی مانتے ہیں علی کو، وہ بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، تو پھر آپ شیعہ کیوں ہیں اور وہ کچھ اور کیوں ہیں؟ اگر لفظ صرف یہ ہے کہ علی کو ماننا ہے تو پھر وہ بھی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں علی کو جو آپ مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے ہیں؟ توجہ اذان محترم، اپنے مسلک کی اساس تو دیکھو، اپنے مسلک کی بنیاد تو دیکھو، پھر دیکھو ملا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کیا ہے جو آپ مانتے ہیں اور باقی نہیں؟ ہم علی کو اہل بیت مانتے ہیں اس لیے وہ بھی مانتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کبھی امام غزالی کی ایک روایت پیش کی تھی کہ ان کا بیٹا ان کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا، بابا جان صحابہ میں سب سے افضل کون؟ اس نے کہا حضرت ابوبکر۔ اچھا، کہا دوسرے نمبر پہ؟ اس نے کہا حضرت عمر فاروق۔ کہا تیسرے نمبر پہ؟ اس نے کہا حضرت عثمان غنی۔ اس نے کہا چوتھے نمبر؟ اس نے کہا حضرت طلحہ۔ اس نے کہا پانچویں نمبر پہ حضرت زبیر۔ چھٹے نمبر پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ گنتے گنتے 19واں نمبر آ گیا۔ 19ویں نمبر پہ بھی جب امام غزالی نے کسی کا نام لیا تو اس وقت بیٹے کو ناگوار گزرا اور بیٹے نے کہا، بابا اتنا بغض علی؟ اتنا بغض علی 19ویں نمبر پر بھی علی کا نام نہ آ سکا۔ باپ کو جلا لایا، میرے کہا، میرا بیٹا تو نے مجھ سے صحابہ پوچھے ہیں، اہل بیت نہیں۔ علی زندگی اندر انہیں مجھ سے صحابہ پوچھے ہیں، اہل بیت نہیں پوچھے۔ میں نے تجھے اہل بیت میں فرق گنایا ہے، صحابہ میں فرق گنایا ہے، یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا نمبر، اہل بیت کا تذکرہ ہی نہیں۔ علی اہل بیت میں شامل ہے، اس کا مطلب علی کو اہل بیت وہ بھی مانتے ہیں۔ اور صرف اہل بیت نہیں، صحابہ میں سے بھی علی کو سب سے افضل مانا جاتا ہے۔ جو اہل سنت کا اصل عقیدہ ہے اس میں علی سب سے افضل ہے۔ اب انہوں نے اس پورشن کو کہ جو علی سب سے افضل مانتے ہیں انہیں الگ کر دیا، یہ کہہ کر یہ تفضیلی سنی ہیں۔ تفضیلی یعنی یہ علی کا فضل سب سے زیادہ مانتے ہیں، علی کی تفضیل کے قائل ہیں، اس لیے ہیں تفضیلی لیکن پھر سنی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، شیعہ نہیں ہے، اس کا مطلب علی اس کو سب سے افضل بھی مان لیا جائے صحابہ میں، پھر بھی معاملہ اہل سنت کا ہے۔ شیعہ کیسے بنا جاتا ہے؟ شیعہ کیسے بنا جاتا ہے میرے محترم دوست؟ وہاں بھی علی کو خلیفہ رسول بھی مانا جاتا ہے، علی کو صحابہ میں سب سے افضل بھی مانا جاتا ہے، علی کو اہل بیت میں بھی مانا جاتا ہے، علی کے اعمال کے بھی قائل ہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے، علی کی سیرت کے بھی قائل ہیں، ہر ایک چیز کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود شیعہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب شیعہ ہونے کے لیے علی کو کچھ اور ماننا پڑتا ہے، صرف یہ نہیں ماننا پڑتا۔ اور جانتے ہو وہ کیا ماننا پڑتا ہے؟ وہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ علی کے اختیار میں ہے۔ اللہ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہاں، شیعہ ہونے کے لیے صرف میرے مولا کا ظاہر ماننا ضروری نہیں، ظاہر ماننے سے بندہ علی کا شیعہ نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا ذرا محترم، آج جتنے لوگ سر پہ
امامے سجا کر، لباس علی کا پہن کر، اور پھر کچھ نہیں کر سکتے، بس اچھے بہت تھے. یہ شیعت نہیں ہے. شیعت اس سے آگے کی منزل کا نام ہے. خود میرے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پریشان تو نہیں ہو رہے میرے محترم دوست؟ میں بس ابھی آپ کو چند لمحوں میں نتیجوں تک لے جاؤں گا. امام ارشاد فرماتے ہیں فمن کفر بالباطن فآمنوا بالظاہر فلا تنفعهم شیئا. وہ لوگ جو ہمارے ظاہر پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے باطن کو نہیں مانتے، فلا ينفعهم شیئا، انہیں کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا. توجہ اذان محترم، جو ہمارے ظاہر کے قائل ہیں اور ہمارے باطن کے قائل نہیں ہیں، ہمارے ظاہر کے قائل ہیں ہمارے باطن کے قائل نہیں ہیں، انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. امام سے کہا کہ مولا پھر ظاہر کیا ہے آپ کا اور باطن کیا ہے؟ امام نے فرمایا ظاہری امامت و باطنی غیب. میرا ظاہر امامت ہے، میرا باطن غائب ہے. ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. لیکن ابھی آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک دوسری روایت ہے ظاہری امامت و باطنی ولایت. میرا ظاہر امامت ہے، میرا باطن ولایت ہے. اور دوسری کیا ہے؟ میرا ظاہر امامت، باطن غائب. باطن کیا ہے؟ علی کا باطن غائب ہے، علی کا باطن غائب ہے. یہ جو قرآن مجید میں جتنی آیتیں دنیا لے آتی ہیں نا علم غیب کے بارے میں، مثلا خداوند عالم نے ارشاد فرمایا لا تعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. سورہ نمل میں کوئی زمین و آسمان میں غیب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اس کا مطلب یہ ہوا حقیقت علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یا علی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اس کا مطلب باطن علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اور پھر سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا عالم الغیب ہے، وہ غیب کو جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسل، سوائے اس کے کہ جسے رسولوں میں سے مرتضی بنا لیا گیا. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اس کا مطلب غیب کا عالم یا اللہ ہے یا میرا رسول ہے. اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ نبی کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام نبی بھی علی کو نہیں جانتے، اور جسے معصوم نبی نہ جانے گناہگار کہے مجھ جیسا ہے. یا سلامت رہے، مولا آپ کو پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں کا. اس کی حقیقت سے انبیاء آگاہ نہیں ہے، اور بندہ حد مقرر کرتا پھرے کہ یہ کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے. جو علی کی حد مقرر کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ شیعہ نہیں کافر ہے.